Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Muhammad Ibrar Ahmed, Department of History and Arts, Division of Arts and Social Science, Lower Mall Campus, Lahore. The topic of today's lecture is poverty in Pakistan, causes and remedies. That means we are going to discuss about the poverty. What is the poverty? Its definition, the condition of poverty in Pakistan, and then the causes of poverty in Pakistan. Basically, we are going to discuss the factors which are contributing in poverty, and then the solution remedies to overcome the poverty in Pakistan. The lecture will be ending with the concluding remarks, and it will be a very brief, you can say, lecture. So start with the introduction. What is the poverty? Basically आप भी जानते होंगे poverty गुर्बत क्या चीज है. Poverty is a phenomena of developing countries majorly, but it has long history as developed countries had experienced it in past. Pakistan is facing this curse since its inception due to many actors and factors. Poverty, because now we are going to discuss the poverty. Poverty refers to the condition of not having the means to afford the basic human needs such as clean water, nutrition, healthcare, clothing, shelter. In other words, you can say poverty is the condition of having fewer resources or less income than others within a society or a country, or compared to worldwide average. On the other hand, the poverty is one of the major social problem which Pakistan is facing. It is one of the most important and sensitive issue not only for the Pakistan but for the whole world. Poverty can cause other social problems like theft, bribe, corruption, adultery, lawlessness, injustice, etc. That means अगर हम देखें पॉवर्टी गुर्बत क्या है. गुर्बत बेसिकली जो जिसके पास बुनियादी ज़रूरियात अवेलेबल ना हो, मुहैया ना हो, तो उसे गुर्बत कहते हैं. अब बुनियादी या बेसिक नेसेसिटीज़ हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, ये हमेशा मुआशरा डिफ़ाइन करता है. जो प्रॉस्परस मुआशरे होते हैं, उनमें जो गुर्बत का तयन होता है, वो थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्री से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये मुतयन किया जाता है. लाइक जैसे हम कहते हैं कि जी लिटरेसी. व्हाट इज लिटरेसी? लिटरेसी का मायार क्या है? पाकिस्तान में ये तक जो लिख सकता है, समझ सकता है, और जो पढ़ सकता है, समझ सकता है और देन लिख सकता है. सो द बेसिक नीड्स. अब इसका मेयार क्या रखा है? बेसिक नीड्स. बेसिक नीड्स इंसान की क्या है? पानी, खाना पीना, सेहत, छत और कपड़े. बेसिकली ये जरूरत है इंसान की. सो दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमिना. द वर्ल्ड हैज बीन फेसिंग, जब से ये दुनिया मार्ज वजूद में आई है, इसकी यह वजूद हुआ है, तो उसके बाद ये फिनोमिना जो है या गुर्बत को ममालिक ने फेस किया, जो आज तरक्की याफ्ता ममालिक भी कहलाते हैं. पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त से गुर्बत आप कह लें कि इसको फेस कर रहा है. ज़्यादा पाकिस्तान में लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं. और बेसिकली पावर्टी होती क्या है? कंडीशन है, लिविंग कंडीशन है, जिसको ये बुनियादी ज़रूरियात मुहैया ना हो, उसको हम कहते हैं ये गुर्बत है. या जिसके पास रिसोर्सेज कम हो, इनकम कम हो, एज कंपेयर टू अदर्स. एक मायार रखा है ना, तो उसके मुताबिक इसको कंपेयर करते हैं, जैसे पहले मैंने बताया. सो इसकी वजह से बहुत सी अदर जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, वो इसकी बुनियाद गुर्बत बनती है, पावर्टी बनती है. जिस तरह चोरियां हैं, रिश्वत है, करप्शन है, और इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इनजस्टिस है, इन तमाम की बुनियाद जो है गुर्बत बनती है. और बेसिकली गुर्बत क्या है?
Now we are going to define the poverty. A situation in which the person or household lacks the resources necessary to be able to consume a certain minimum breakfast of goods. That means that is most relating to the food, you can say. The break the basket consists of either of food, clothing, housing और अदर essentials. Essential को आगे उसने उसने किया मॉडरेट पॉवर्टी, जिसमें दरमियानी सी हो, लोगों को कुछ चीजें मुयस्सर हो। और फूड अलोन, अगर हम सिर्फ खुराक की बात करें तो उसे हम एक्सट्रीम पॉवर्टी कहेंगे, जिसको खुराक भी मुहैया ना हो, जिसको खुराक के अलावा अदर essentials, अदर नेसेसिटीज वो अवेलेबल ना हो, उसको हम मॉडरेट पॉवर्टी कहते हैं। जैसे स्टेजेस हैं। मोस्ट कॉमन मेथड यूज टू डिफाइन द पॉवर्टी इज इनकम बेस्ड। जो पॉपुलर है वो इनकम बेस है, क्योंकि इकोनॉमी इज अ बेस लाइन ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी सोसाइटी। सो चूंकि दीज स्टैंडर्ड्स आर बीइंग डिफाइंड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, सो उनके यहाँ इनकम बेस है, लिहाजा मोस्ट पॉपुलर फिनोमिना जो है ये यार्ड स्टिक कह लें, वो इनकम बेस है। अकॉर्डिंग टू जीन द पॉवर्टी ही the poverty, he is poor who doesn't have enough, or in other words you can say he is poor who cannot get enough। जिसके पास कुछ ना हो या कुछ हासिल ना कर सकता वो गरीब है। A person is considered poor if his or her income level falls below the some minimum level necessary to meet the basic needs। According to UNDP, United Nations Development Program report, 65.5% population of Pakistan earns less than $2 per day। मतलब पॉवर्टी का हाल देख लें हमारे यहाँ क्या है। मैनी इकोनॉमिस्ट एंड रिसर्चर आर फेसिंग अ ग्रेट प्रॉब्लम हाउ टू मेजर एंड डिफाइन द पॉवर्टी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में यस दिस इज ट्रू, पाकिस्तान में पॉवर्टी को मेजर करने का क्या पैमाना हो सकता है, क्या यार्डस्टिक हो सकती है, वो कैसे। अभी दिस इज डिफिकल्ट बिकॉज पाकिस्तान में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में आप यू कैन से तमाम जितने भी फैक्ट्स हैं या फिगर्स हैं या फिर डाटा है, दैट इज़ नॉट अवेलेबल। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे खुशहाली है, कहीं पे गुर्बत है, कहीं पे एक्सट्रीम लैक ऑफ रिसोर्सेज है। तो दैट्स वाई the researcher and economists, they are facing to measure, to define the poverty in Pakistan. Like economist Akbar Zaidi, उसके मुताबिक poverty क्या है? Traditionally, poverty is defined in terms of some measures of monetary income considered adequate for the subsistence. However, income in monetary terms may not be an adequate measurement of living condition of poor population. These were the definitions which you can utilize for understanding, for more knowledge or explaining of poverty, which we have discussed in previous slide. Coming to the poverty condition in Pakistan, पाकिस्तान में पॉवर्टी कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक, पॉवर्टी इज स्प्रेडिंग इन पाकिस्तान ड्यू टू rising population, Pakistan's internal situation, agriculture backwardness, unequal income distribution, defiance expenditures, and increase in utility charges and rise in unproductive activities. Basically, according to Asian Development Bank, these are the causes of poverty in Pakistan. These are the causes of low income Pakistan. In other words, you can say poverty has been one of the biggest problem that Pakistan faces today. Yes, this is true. And it is rightly said that poverty anywhere is a threat to the prosperity everywhere. Yes, this is the threat to
prosperity. हर जगह यही है. Nearly 60% of population of Pakistan lives in the villages approximately. More than 60% and some in some books 65%, 0.5%. So these figures vary, but 65% 5 that is most approximate figure. According to an analysis, poverty has increased roughly from 30 to 40% during the past decade. It means that 40% of population is earning their livelihood below the poverty line. So that means कि 40% जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, उनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है. वो अप्रोक्सीमेटली वो $2 से कम अर्निंग कर रहे हैं पर डे. In such condition, people are depressed of their basic necessities of life. Proper education and medicine are becoming distant from them. They're forced to think of their survival only of due to the poverty and unemployment. Parents, instead of sending their children to schools, prefer the child labor for them. They make them do so to support their family and use them to earn the hands for early ages. According to stats of 2011 of World Bank, due to the global financial recession, poverty ratio is increased, especially developing countries like USA, EU countries have pushed the million of people around the world into the deeper poverty. Almost 40% of 107 developing countries are highly exposed to poverty. Pakistan is ranked among 43rd countries who are more exposed to the poverty. ज़ाहिर है एक वर्ल्ड रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन आया जिसकी वजह से ज़ाहिर है जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं उन्होंने गोल्डन शेक हैंड या फिर उन्होंने ज़ाहिर लोगों को फायर किया, जिसकी वजह से जो गुर्बत है वो बढ़ी है. गुर्बत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, माय डियर स्टूडेंट्स जस्ट लिसन मी, गुर्बत पाकिस्तान में नहीं दूसरे ममालिक में भी है. यस, वी बिलोंग्स टू थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुर्बत से कोई भी मुल्क नहीं बचा. आप किसी डेवलप कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे भी आपको बगैर छत के सोने वाले लोग नजर आएंगे. वहाँ पे भी बैगर्स नजर आएंगे, लेकिन बहुत कम, इक्का दुक्का. एंड वो वेल मैनर्ड होंगे, सोफिस्टिकेटेड होंगे, हमारी तरह से नहीं होंगे. बहरहाल पाकिस्तान में इसकी बहुत ही बुरी हालत है. अब हम चलते हैं शॉर्टली टुवर्ड्स द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान. पॉवर्टी और पाकिस्तान का चोली दामन का साथ है टिल इट्स इंसेप्शन 1947. और इसकी वजूहात क्या हैं? सबसे पहली तो वजह इसकी है गवर्नेंस इशू. The governance issue, the governance basically that is very important to reduce the poverty. Politically, Pakistan has alternated with the regularity between the democratic and military government. 1947, 1988, 1947 से लेकर आज तक मिलिट्री ने भी हुकूमत की है और सिविलियन गवर्नमेंट ने भी की है 41 ईयर्स आउट ऑफ 41 ईयर्स, जिसमें ज़ाहिर 24 ईयर्स जो हैं वो आर्मी के और इससे ज़्यादा बढ़ गए सिविलियन गवर्नमेंट के. अच्छा, ये जो दौर गुजरा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, ज़ाहिर जो 98 से शुरू होता है 99 तक जाता है, और उसके बाद फिर मुशर्रफ और मुशर्रफ के बाद का दौर अब तक जो है डेमोक्रेसी इन continuity, you can say. But in spite of continuity in democracy, we are still facing the governance issues. There are a lot of problems.
ہم بہت ساری پرابلم سے نکلے ہیں، جس کی وجہ سے شاید پہلے تھا، بلکہ اب بھی ہم پاکستان بہت نازک دور سے گزرا ہے اور اب بھی ہم فیس کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ پھر بھی گورننس کے ایشوز ہمیشہ سے چلتے رہے ہیں، اور جب گورننس نہیں ہوگی، ظاہر گورنمنٹ کا فوکس ملک کے اندر کے مسائل سے ہٹ کے جب ایکسٹرنل کی طرف چلا جائے گا، یا ملک کے اندر ہی سوشل یا ہیومن ڈیولپمنٹ سے ہٹ کے کسی اور طرف جب توجہ چلی جائے گی، تو پھر غربت جو ہے بڑھے گی، لوگوں کو معیار زندگی اس طرح سے پرووائڈ گورنمنٹ نہیں کر پائے گی، اس طرح اکنامک نہیں ہوگی. دین انکنسسٹنٹ گورنمنٹ پالیسیز میں کنسسٹنسی یا ڈیموکریسی میں کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. The policies of government are based on the suggestions of officials which do not have the awareness about the problems of common men. Yes, this is a true. Like the people, the bureaucrat, and they brought up, they came from the common people. عام لوگوں سے ہم اٹھ کے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم بنیادی آپ کہہ لیں کہ ضروریات سے دور ہوتے ہیں، تو شاید اس وقت ہمیں بنیادی ضروریات عوام کی کیا ہیں اس کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا. اینڈ وی یوز ٹو میک دا پالیسیز وائل سٹنگ ان آفسز، وائل جبکہ ہم جو دوسرے مطلب آپ کہہ لیں کہ کتابوں سے علم لے کے، دوسری ممالک کا ڈیٹا لے کے، یا پھر ہم ڈیٹا اپنے ملک کا لے کے، بٹ اس ڈیٹے پر بھی مطلب جو ہے نا آپ کہہ لیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ اوریجنل ہوگا یا نہیں ہوگا، اتھینٹک ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کی بیسس پر جب پالیسیز بنیں گی تو شاید اس سے جو لوگوں کی توقعات ہیں، جو لوگوں کی نیڈز کے مطابق جو ہیں وہ پالیسیز اس طرح سے نہیں بن پائیں گی. چلیں بالفرض ہم اس کو ایج دے دیتے ہیں کہ پالیسی بن گئی، پھر امپلیمنٹ اس طرح سے جب نہیں پالیسی ہوتی، جب ظاہر ایک پالیسی بنتی ہے، بننے کے بعد امپلیمنٹیشن سٹیج سے گزرتی ہے، تب اس میں ڈرا بیک سامنے آتے ہیں. دین اس میں ڈرا بیکس کو دور کیا جاتا ہے، اور جب یہ کنسسٹنٹلی چلتی رہتی ہے تو اس میں ڈرا بیکس کو یا لوپ ہولز کو فل آؤٹ کیا جاتا ہے، تو پھر وہ پالیسی جو ہے اس کی آؤٹ کمز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ ہمارے یہاں ایک پالیسی بنتی ہے فار another ایئر، کوئی نئی پالیسی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انکنسسٹنسی کی وجہ سے پالیسیز میں، تو اس کی وجہ سے پھر غربت بڑھتی ہے. آپ نے ایک جگہ پیسہ لگایا، ایک پالیسی بنائی، اچھا وہ نہیں چلی، دوسری لے آئے، تو اس کا مطلب ہے اس کا جو بھی پالیسی آئے گی اس کا فائدہ تو عوام تک نہیں پہنچ پائے گا نا، نہیں پہنچ پا رہا ہے. ایک سال میں کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو اینی پالیسی مطلب جو اس کے آپ کہہ لیں کہ شارٹ ٹرم گولز ہیں، وہ بھی آنے میں کم از کم 2 سال لگتے ہیں، کم از کم 2 سال، منیمم 1 to 2 years، اور لانگ ٹرم میں تو 5 to 10 years. تو کیسے ہوگا؟ تو انکنسسٹنسی کی وجہ سے اس طرح اوور پاپولیشن ظاہر ایک بہت بڑا بومب ہے، دیٹ از دا بومب. پاکستان از اے population bomb, you can say. We are you can say major populated country, and population is very high. The expansion rate in population, that is very high. The government are making the policies to reduce, to control this population, and this program has been initiated, dated back in Ayub era, then Bhutto era, then Zia era. Now the people got consciousness. Okay, we should control our population. پاپولیشن کے مطابق جو ہے ریسورسز نہیں ہے. پاکستان چھوٹا ملک ہے اور پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم 5ویں اور 6 نمبر پہ ہیں. تو جب ریسورسز اس کی پاپولیشن کے مطابق نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے امپلائمنٹ نہیں ہوگی. امپلائمنٹ نہیں ہوگی تو پاورٹی آئے گی. لہٰذا پاپولیشن کی وجہ سے غربت ہے، اور یہ ایک بنیادی وجہ ہے. نیکسٹ جو ہے انمپلائمنٹ کی بیسک وجہ ہے. امپلائمنٹ پاکستان میں ان امپلائمنٹ کیوں ہے؟ اچھا، اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں.
Pakistan is poorly faced with the problem of unemployment. The existing employment ratio is approximately 15%. Thousands of young doctor, engineers, and well other educated people are out of job. There are no opportunities for the youth to utilize their capabilities or abilities to right direction. Pakistan is facing problem of brain drain due to unemployment because we are unable to utilize their precious hands in the progress of countries. अनएम्प्लॉयमेंट की वही वजह है, ये इंटरलिंक्ड है विद ओवर पॉपुलेशन, और जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, रिसोर्सेज थोड़े होंगे, देन फिर एम्प्लॉयमेंट की रेशो भी कम होगी. लाइक अब ज़ाहिर है बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस बन गए हैं, और डॉक्टर्स जो पहले मतलब जिनकी मार्केट कंजप्शन थी, अब वो भी बेरोजगार होना शुरू, इंजीनियर भी होना शुरू हो गए. चलें बाकी और जो है सब्जेक्ट उसको हम द प्रोफेशनल डिग्रीज जिन्होंने की वो भी अब अनएजुकेटेड बिकॉज कंजप्शन नहीं है. जितनी ज़्यादा आप कह लें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जितनी ज़्यादा कॉमर्स या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, या जितना हुजम बड़ा होगा इकोनॉमी का और मुल्क का, तो उसके मुताबिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी. जब अपॉर्चुनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो देन ब्रेन ड्रेन इज एविडेंट. तो ब्रेन ड्रेन जो है फिर उसके बाद स्टार्ट होता है. पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बाहर जा रहे हैं हमारे लोग. तो नेक्स्ट जो है पब्लिक सेक्टर कैपेसिटी. एक तो गवर्नमेंट है, फिर और गवर्नमेंट up you can say the public sector capacity in Pakistan considered in 1960 to be in league with that of the top performing Asian countries has eroded significantly for several reasons. This is despite the massive growth in numbers of staff employed by a public sector over these years. The first and foremost reason for this decline in capacity has been inability of public sector to remain competitive in attracting better qualified and competent people. Quality कंपटीशन ज़्यादा है, आबादी जब ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, कंजप्शन उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो कंपटीशन बढ़ेगा. जब कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर अपॉर्चुनिटीज, फिर स्टैंडर्ड्स हाई होते चले जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज कम होते चले जाएंगे. लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट, ये दैट इज वेरी न्यू कंसेप्ट फॉर द मैसेज ऑफ पाकिस्तान के लिए ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है. वो भी ज़ाहिर इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उसने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की. ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट पुराना है इन डेवलप्ड वर्ल्ड, बट इन पाकिस्तान ये नया थोड़ा सा मतलब है कि लोगों की तरक्की किस तरह से करनी, लोग किस तरह से तरक्की करेंगे, लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हमने बेसिक नेसेसिटीज और फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी हैं लोगों को. इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट. वो मतलब any way you can develop the humans capital, you can say you can utilize the human capital. A country's future growth potential and ability to reduce the poverty is strongly dependent on the stock of social capital and investments made to increase that stock. The level of human development in Pakistan is country very low. The little improvement has been taken place during the after 1990s. As Pakistan lags behind the other Asian countries with respect to its social indicators, as a bulk of budgetary expenditure being concentrated in defense and debt servicing, the limited resources allocated to the social sectors also tend to be used inefficiently. कि वही पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए थोड़े पैसे रखे जाते हैं, वो भी यूटिलाइज नहीं होते. ज़्यादातर पैसे जो हैं वो डिफेंस के लिए रखे जाते हैं, लोगों की तरक्की के लिए, लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए कम
بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر غربت بڑھتی ہے. جب لوگوں کو فیسلٹیز نہیں ملتی تو ظاہر ہے وہ غربت کے دائرے میں آ جاتے ہیں، انہیں غریب کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن آف پاورٹی. ادروائز مذہب میں یا ادر مذاہب میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے غربت کی ڈیفینیشن. کیونکہ ہم ڈیموکریٹک ایرا میں رہ رہے ہیں، گلوبلائزیشن میں رہ رہے ہیں اور گلوبل ورلڈ میں رہ رہے ہیں، لہٰذا وہ اس ڈیفینیشن کے مطابق پھر پاورٹی بڑھ جاتی ہے. یا لوگ جو ہے یا وہ معاشرہ جو ہے یا پرسنٹیج یا پورشن آف میسز وہ اس ڈیفینیشن پہ پورا نہیں ہوتا تھے. انکریز ان انٹرسٹ پیمنٹس، جب انٹرسٹ پیمنٹس بڑھ جاتی ہیں، لائک لون لیا، لون پہ انٹرسٹ بڑھتا چلا گیا اور اس کو جب پے کرنا ہے دین دا کنٹری اور لائک پاکستان are spending more and more interest to return the interest or maybe you can say the loans. جیسے یہ ابھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ we have to get the loan to repay the loan. لون قرضے کو اتارنے کے لیے ہمیں نیا قرضہ لینا پڑتا ہے. The interest payment have however increased from 5.5 to 8.5 approximately of GDP in 1991 سے لے کر till 2018. These are not آپ کس کو کہہ سکتے ہیں یہ ایگزیکٹ فگرز نہیں. As government increasingly restored to short term commercial borrowing and have fluctuated around 8% since then. Although expenditures level have fluctuated and the annual compound growth rate of development expenditure in real term average 3.1% for the last decade. Heavy defense expenditures, almost 80% to 88% جو ہے وہ ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں پاکستان میں. اور یہی اگر ایکسپینڈیچر جو ہیں یہ بڑھتے چلے جائیں گے، 90 تک چل جائیں گے، کبھی کم ہو جائیں گے، اور یہ ہمیں کرنے پڑتے ہیں. اور اگر یہ ریڈیوس ہوں، مطلب ریڈیوس ٹو 20-30%، دین the rest of revenue can be utilized for the human development, to create the opportunities for the industrialization, to create the activities of commerce and business. تو یہ ایکسپینڈیچر جو ہیں ان کی وجہ سے بھی غربت بڑھتی ہے، چونکہ پیسہ ادھر چلا جاتا ہے، عوام نہیں لگتا. لارج اسکیل امپورٹس، جب امپورٹس زیادہ ہوں گی تو اس میں غربت بڑھے گی، بہت زیادہ بڑھے گی. The big revenue is consumed in importing the good every year. Even raw material has to import for the industry. جب ظاہر ہے باہر سے چیز بن کے آئے گی، امپورٹ آپ کریں گے تو اپرچونٹی جو ہے یا پروفٹ جو ہے وہ باہر جائے گا، آپ کے ملک میں نہیں جائے گا. آپ کے ملک میں کوئی اس طرح سے امپلائمنٹ کی اپرچونٹی نہیں بڑھے گی. اس طرح غربت ہمیشہ بڑھتی ہے. ڈائریکشن لیس فورن انویسٹمنٹ، پہلی بات ہے کہ ممالک جو ترقی کرتے ہیں، لائک چائنا نے ترقی کی ہے تو فورن انویسٹمنٹ وہاں پہ آئی، انہوں نے یوٹیلائز کیا اس کو، اپنے ہیومن کیپٹل کو یوٹیلائز کیا ٹو، اور باہر کا جو سرمایہ دار تھا اس کو اٹریکٹ کیا. جبکہ پاکستان میں ظاہر ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کبھی آتی کبھی رک جاتے ڈیو ٹو سرٹن ریزن، ڈیو ٹو ٹیررزم، ڈیو ٹو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آف دا کنٹری. لہٰذا اس کی وجہ سے بھی غربت بڑھتی ہے. is a pressure on fiscal policy. Pakistan increasing debt servicing requirement in 1990s exert considerable pressure on the fiscal account and budget deficit average over 7% for the decade, as Pakistan was required to reduce the size of budget deficit to less than 5% in this period under IMF. اس طرح سے وہ ہم خسارہ نہیں کم کر پا رہے تو اس کی وجہ سے اس پر پریشر پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ریونیو ہے وہ دوسری طرف ری پیمنٹ کی یا پھر لاس کی طرف، خسارے کی طرف چلا جاتا ہے.
اس طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی 1947 سے لے کر اب تک پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اسٹیبلٹی آئی نہیں. آل گورنمنٹ انکلوڈنگ ملٹری انفارچونیٹلی all could not maintain the political environment stable. آرمی جو ہے فریکوینٹ آتی رہی، اس کی وجہ سے ظاہر ہے پولیٹیکل لیڈرز اور ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جن کو وہ پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں جو ہے پولیٹیشنز جو ہیں ان کے ہاں انڈیویجول انٹرسٹ کی بہت زیادہ ویلیو ہے، عوام کی یا ووٹرز کے انٹرسٹ کی بہت زیادہ انہیں پرواہ نہیں ہے. لہٰذا وہ جو پالیسیز ہیں وہ ان کے گرد گھومتی ہیں، نہ کہ عوام کے گرد گھومتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر غربت بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لا اینڈ آرڈر جو اگر وہ اس طرح سے نہ ہو، جیسے ٹیررسٹ اٹیک ہو، ایکسٹریمزم ہو، اور لوگوں کو باہر آنے جانے سے ڈر لگتا ہو، چوری کا ڈر ہو یا مارے جانے کا ڈر ہو، تو پھر اس صورت میں پاورٹی بڑھتی ہے، لوگ باہر نہیں نکلتے. اور اس کے علاوہ جو افیکٹو اسٹیٹ ویلفیئر انسٹیٹیوشنز ہیں، جب وہ افیکٹولی کام نہیں کریں گے تو پھر غربت بڑھے گی. جیسے کہ بیت المال ہے، بینزین انکم سپورٹ ہے، ان کا کام جو ہے ظاہر ہے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے. جب یہی ٹرو اسپرٹ میں کام نہیں کریں گے تو ظاہر ہے غربت بڑھے گی. اور اسی طرح پھر اسلامک سسٹم آف اکانومی اور زکوٰۃ جب اس پہ عمل نہیں ہوگا، ظاہر اسلام جو کہتا ہے سرکولیشن ویلتھ، اسلام انکریج کرتا مورلی کہ جی آپ اپنے ہمسایوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کریں ہر حوالے سے. اسلام تو ایون اپنے جو آپ کے غلام ہیں ان کو بھی کہتا ہے کہ ایکولی آپ رکھیں. جب اس پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے پاکستان میں اس طرح سے عمل نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے، اور میں نہیں کہتا یہ، لیکن ایک فیکٹر ہے. اس طرح انڈسٹریلائزیشن وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ہوئی تھی. اس انڈسٹریلائزیشن میں جس طرح سے بوم آیا تھا آپ کہہ لیں گے ایوب کے دور میں، اس کے بعد ضیاء کے دور میں، اس طرح سے وہ بوم نہیں ہے، ایکسپینشن نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ انرجی کرائسس ہیں، ریٹس بہت زیادہ ہیں بجلی کے، گیس کی، اس وجہ سے انڈسٹری نہیں بڑھ رہی. اور اسی طرح انڈسٹری جو ہے دوسرے ممالک میں شفٹ ہو گئی. کیوں شفٹ ہو گئی؟ اور پالیسیز کی وجہ سے، ٹیکسز کی وجہ سے، پاور کرائسس اور کاسٹلی لیبر کی وجہ سے. جو پاکستان کی انڈسٹری اور بنگلہ دیش، سری لنکا یو کین سے، اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ، وہاں پر یا دبئی میں شفٹ ہو چکی ہے. اس کی وجہ سے امپلائمنٹ اپرچونٹیز کم ہوئی اور غربت بڑھی ہے. ظاہر اربنائزیشن اینڈ ڈویژن آف ایگریکلچر لینڈ، یہ زمین جو ہے ظاہر یہ بھی پرووائڈ کرتی ہے ہمیں، اور ارننگ کا ایک سورس ہے. جب یہ اس طرح تقسیم در تقسیم ہوگی تو پھر ظاہر اس طرح سے ریسورسفل نہیں ہوگی، تو یہ غربت کی ایک وجہ بنی گی. اور اس سے اربنائزیشن جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے، زمین کا سائز کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی غربت بڑھتی ہے. اس لیے جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے ورٹیکل پالیسی اپنائی کہ جی عمارتیں ورٹیکلی بنائی جائیں، اس بجائے اس کے کہ ہم مطلب وہی ایک بڑا گھر اور اس طرح زمین کو ہم اربنائز کرتے جائیں، اور ایک دن آئے گا کہ زمین کم پڑ جائے گی. اس طرح کرپشن جو ہے میجر سورس ہے پاورٹی کا، کرپشن ظاہر ہے اس کی وجہ سے پاورٹی بہت بڑھ جاتی ہے. دیز ور the major causes of poverty in Pakistan. There بہت سی وجوہات ہیں، لیکن چونکہ ٹائم کی کنسٹرینٹ ہے اور اس کی وجہ سے پھر یہ تھوڑا سا شارٹ کیا جا رہا ہے. اور اب ویری شارٹلی سولوشن ریمیڈیز ٹو اوور کم دا پاورٹی، اس کو اوور کم کرنا بہت ضروری ہے اگر پاکستانی معاشرہ چاہتا ہے کہ وہ پنپ سکے، ماڈرنائز ہو، پروگریس کرے. تو سبسٹینشیل اکنامک گروتھ، اس طرح گورنمنٹ کو یہ پالیسیز ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا پڑے گا جس میں، یا پالیسیز جس میں اکنامک گروتھ بڑھنے کے چانسز ہوں. جب اکنامک گروتھ بڑھتی ہے تو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ بیسیکلی اکنامک گروتھ دیٹ از ریلیٹنگ ٹو دا پروڈکٹس اینڈ ریونیو. اور جب اس کے رزلٹ میں جب اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی، دیٹ مینس دا ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی، دا ہیومن ڈیولپمنٹ. تو لہٰذا جب اکنامک گروتھ بڑھے گی، پاکستان میں اکنامک گروتھ بڑھانے کے لیے گورنمنٹ کو ایسا انوائرمنٹ پیدا کرنا پڑے گا، پرووائڈ کرنا پڑے گا. یا پھر سی پیک کی صورت میں ہمیں ایک موقع ملا ہے، اور اس کے ذریعے ہماری اکنامک گروتھ بڑھ سکتی ہے اور بڑھے گی. اور اس طرح
امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ان کو بڑھانا چاہیے، ان کو پروموٹ کرنا چاہیے بائی ایکسٹینڈنگ انڈسٹریلائزیشن. ایسی پالیسیز، بزنس ایکٹیویٹیز، ان کو بڑھا کر ہم امپلائمنٹ بڑھا سکتے ہیں. انڈسٹریلائزیشن مزید کر کے ہم مزید اپرچونیٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس طرح ہم اپنے عوام کے سٹینڈرڈز کو امپروو کر سکتے ہیں. اس طرح موبلائزیشن آف سپورٹ آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں، جو بیسیکلی سپورٹ کرتی ہیں اسمال اینڈ لارج اسکیل فائنانسنگ ان کو کہتے ہیں، جس میں ورلڈ بینک ہے یا آئی ایم ایف کی طرز کے، یا پھر جس میں این جی اوز ہو سکتی ہیں اور مائکرو فائنانس آرگنائزیشنز ہو سکتی ہیں یا بینکس ہو سکتی ہیں. یہ چھوٹے لوگوں کو جب قرضے دیں گے تو لوگ اب شروع کریں گے، جس کی وجہ سے غربت کم ہوگی. اور مائکرو کریڈٹ پروگرامز فار دا پور، جس طرح کی پہلے پروگرام چل رہا ہے، بیت المال کا چل رہا ہے، بیسک انکم سپورٹ ہے، جس میں مشرف کے دور میں، اس سے پہلے جس طرح یہ تھا کہ آپ کہہ لیں چھوٹے پیمانے پر قرضے دینا. اور اسی طرح جب اس کو صحیح طریقے سے ہم امپلیمنٹ کریں گے اور اس کا فائدہ اصل معنی میں ان لوگوں کو ہوگا، غریبوں کو، تو تب جو ہے غربت کم ہوگی. ادروائز بے نظیری انکم سپورٹ، بیت المال، یہ بہت اچھے نظام ہے اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے. اس طرح ویمن امپاورمنٹ، جب ہم عورتوں کو امپاور کریں گے، ظاہر ہے عورتیں بھی مردوں کے برابر کھڑی ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ پھر ارننگ بڑھے. جب ارننگ بڑھے گی تو غربت کم ہوگی. سٹینڈرڈ جو ہے اس فیملی کے، ان انڈیویجول کے، وہ اپ ہوں گے. لہٰذا اس کو کم کرنے کے لیے عورتوں کو بھی امپاور کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح لوگوں کو ایجوکیشن دینا اور اسکل پرسن پروڈیوس کرنا، یہ بہت ضروری ہے. ظاہر ہے سی پیک کے نتیجے میں بھی اب بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس بن رہے ہیں اور اسکل لیبر پیدا کرنا، پرووائڈ کرنے کے لیے. تو اس طرح بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹس پاکستان میں پہلے بھی کام کر رہے ہیں اور مزید ہونے چاہیے تاکہ لیبر جو ہے وہ اسکلڈ ہو. اسی طرح جو ایگریکلچر ہے اس کو ماڈرنائز کرنا بہت ضروری ہے. ماڈرنائز ہم ٹریڈیشنل سے جب ہم ماڈرنائز ایگریکلچر کے پہ جائیں گے، تو جس میں ٹنل فارمنگ ہے، ادر فارمنگ ہے، جس میں پھر اس طرح آپ کہہ لیں کہ سیڈ بریڈنگ ہے، اور زیادہ پیداوار جب دیتے ہیں اور زیادہ فصلیں لی جاتی ہیں، تو اس طرح ہمارا ملک ترقی کرے گا اور اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو روزگار ملے گا، جس کی وجہ سے یہ غربت ختم ہوگی. اور اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس اینڈ اکویلٹی، جب لوگوں کو انصاف ہوگا اور ایک طرح سے تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، سمجھا جائے گا، ویٹر دیا جائے گا. اور ظاہر ہے جب غریب کو انصاف ہوگا، غریب کا کوئی ایسا مطلب کنسرننگ ٹو دیر امپلائمنٹ اینڈ ویجز، کوئی بھی ایسا معاملہ ہوگا، جب ان کو سپورٹ کیا جائے گا، تب اسی طرح یہ ہم اس طریقے سے غربت کو کم کر سکتے ہیں، انصاف اور مساوات یا ایکولیٹی فراہم کر کے. جب ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہوگی، دین دا پاورٹی ول بی ریڈیوس، دا پیپل ول بیکم مور اینڈ مور پراسپرس. ڈیولپنگ انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ، جب ہم اس طرح سے انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول پرووائڈ کریں گے لوکل انویسٹرز کو، فارن انویسٹرز کو، تو پھر اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی، جس کی وجہ سے غربت ختم ہوگی. اور اسی طرح سے غربت ختم کی ہے چائنا نے، اسی طرح سے کی ہے. اس طرح ملک میں جو فیوڈلزم ہے اور ایکسٹریمزم ہے، جب ہم اس کو ختم کریں گے تو غربت بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ. ویری بریفلی coming to concluding remarks, to achieve the mounting task, the political leadership has to take a concrete step to enhance economic growth with proper planning, which can solve this problem. All they need to do is to appoint a competent and well-qualified economist to help them tackle this issue. Other stakeholders must take their responsibility with equal share. So the economic growth is a key factor for the reduction of poverty, and the government should make a policies to reduce the poverty, to provide uh, the basic necessities for their you can say the citizens. And یہ ایسی پالیسیز بنا کے
اور ان میں کنسسٹنسی لا کے انڈسٹریلائزیشن ایسا ماحول پیدا کر کے جہاں پر ای کامرس بزنس بن پہ، اور وہاں پر پھر پراسپیرٹی آتی ہے، ڈیولپمنٹ آتی ہے، اور غربت کا خاتمہ ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.